یہ سلون اپنے قریب و جوان میں اس لیے اتنا مشہور تھا کہ یہاں آنے والے کسٹمرز کو انکار سننا نہیں پڑتا تھا۔ رابی اپنے ٹھنڈے اور میٹھے لہجے سے آنے والی خواتین اور لڑکیوں کو اپنا ہمنوا بنا ہی لیتی تھی۔ تارا نے یہ بیوٹی پارلر تو شروع کر لیا تھا، لیکن یکے بعد دیگرے بچوں کی پیدائش کی وجہ سے وہ زیادہ وقت نہیں دے پاتی تھی۔ اگر 2 دن سلون کھلا ملتا تو 4 دن بند رہتا۔ کبھی بچوں کے امتحانات، کبھی ان کی ناساز طبیعت بہانہ بن جاتے۔ اگر ان سب مصروفیات سے جان چھوٹ بھی جاتی تو کوئی نہ کوئی مہمان آ جاتا تھا۔ تارا اس صورتحال سے الجھن کا شکار ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ پیشہ وارانہ اصولوں کی قائل تھی۔ تارا کی 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ اس نے اپنی بہنوں کی شادیوں اور بڑے بھائی کی تعلیم کے اخراجات اپنے کاروبار سے پورے کیے تھے۔ وہ خود بھی ایک ذمہ دار فرد تھی اور شادی کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات تھی جب پرویز کا رشتہ آیا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اس کی ماں کو موزوں اور قابل قبول لگا۔ اماں بضد تھی کہ لڑکا برسر روزگار ہے، خوشحال گھرانہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اسے تیرے کام کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے اماں، مگر مجھے نائلہ اور زہیب کی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے۔ یہ سارے فرائض میرے پارلر کی کمائی سے ہی پورے ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی آغاز میں سب بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تارا نے دھیمے لہجے میں اماں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تارا ایسی ہی تھی، دھیمے سروں میں بات کرنے والی، دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہونے والی، اور ہر غم کی گھڑی میں لوگوں کو سہارا دینے والی۔ اس نے بیٹی ہو کر بھی بیٹوں سے بڑھ کر اپنا فرض نبھایا تھا، اور اب اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے فرائض سے بھی فارغ ہونا چاہتی تھی۔ تارا نے اپنے چھوٹے بھائی کو تعلیم کے بعد بیرون ملک بھیجا تھا، لیکن اس نے پلٹ کر گھر کی کوئی خبر نہ لی۔ یہ بات اماں کو بہت گہری چوٹ دیتی تھی۔ تارا کو بھی اس کا دکھ تھا، لیکن اس نے اس غم کو اپنے دل پر زیادہ دیر طاری نہیں رہنے دیا۔ زندگی میں غموں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور تارا نے ہر حال میں شکر کا کلمہ ادا کرنا سیکھ لیا تھا۔ دیکھ تارا، تیرے بھائی سے اب مجھے کوئی توقع نہیں ہے۔ تیری عمر ڈھل رہی ہے۔ آئلہ اور رائلہ ایک ایک بچے کی ماں بن چکی ہیں، اور نائلہ کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اگر تو ہاں کر دے تو نائلہ کے ساتھ تیرے ہاتھ بھی پیلے کر دوں۔ یوں میری جان کو قرار آ جائے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تیرے سسرال یہاں سے قریب ہے، صرف 2 گلیاں عبور کر کے جب چاہے مجھ سے ملنے آ جایا کرنا۔ اماں اسے لالچ دے رہی تھی، وہ بھی دام میں آ گئی، یا اماں کی باتوں کو سن کر انکار کرنے کی جسارت نہ کر سکی۔ بہرحال اس کے نصیب میں پرویز کا ساتھ لکھا ہوا تھا، اور اب پرویز سے شادی کے بعد اس نے مزید جدوجہد کرنے میں اپنی زیست کے ماہ و سال تمام کر دیے تھے۔ پرویز درمیانی رنگت اور عام سے نقوش والا مرد تھا، جس کی قسمت میں غربت کی چکی میں پستی ہوئی تارا لکھی گئی تھی۔ تارا کی رنگت سنہری تھی، اور نقوش اس قدر دل فریب تھے کہ نگاہ ٹھہر جاتی تھی۔ ان دونوں کا ساتھ مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ جیسے ہی نائلہ اپنی شادی کے بعد اپنے گھر گئی، ویسے ہی تارا بھی بیاہ کر پرویز کے گھر آ گئی۔ پرویز کی 2 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ بہنیں بیاہی ہوئی تھیں، جبکہ بھائی ابھی زیر تعلیم تھا۔ سسر اور ساس دونوں حیات تھے، مگر سسر کسی کام کاج میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، اور سارا دن گھر بیٹھے سیاست میں مصروف رہتے تھے۔ ساس صاحبہ بھی اس عمر میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ ہر بچے کی پیدائش کے وقت تارا کے گھر سے اماں کھانا بنا بنا کر بھیجا کرتی تھی، اور تارا شکر گزار رہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پرویز ایک تنگ دست انسان ہے، اس لیے وہ اپنی زچگی کے انتہائی قریب وقت تک پارلر کے کام میں لگی رہتی تھی۔ اسے علم تھا کہ چند ماہ تک وہ کام کے قابل نہ رہے گی، اور یہی آمدنی اس کے اہل خانہ کی کفالت کا ذریعہ بنے گی۔ شروع میں پرویز نے تارا کے کام پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن پہلے بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ کام پر معترض ہونے لگا۔ یہ پارلر کے چکر زیادہ ہی نہیں ہو رہے؟ ذرا کم کر دو، پرویز کہتا۔ مگر پرویز، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میرے کام کاج سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تارا دبے دبے الفاظ میں سے یاد دلاتی، لیکن اس کا یہ کہنا پرویز کو غصے سے بھر دیتا۔ حالات بدل چکے ہیں، کیا میں اپنی ماں کو یوں ہی کام کرتے دیکھتا رہوں؟ ان کی صحت اب ایسی نہیں رہی، اور میری بہنیں کب تک یہاں آ کر کام کرتی رہیں؟ وہ بھی اپنے گھروں کی ذمہ دار ہیں۔ پرویز کا لہجہ تلخ ہو چکا تھا۔
تارا کا دل چاہا کہ صاف صاف پوچھے کہ اس کی بہنیں یہاں کر کون سا کام کرتی ہیں؟ فساد اور شکایت کے علاوہ کچھ نہیں۔ گھر کے تمام کام تو وہ خود کرتی تھی، اور پھر پارلر کے لیے بھی دوپہر کے وقت روانہ ہوتی تھی۔ اسے نہ صرف پرویز کی بہنوں کو ناشتہ کروانا ہوتا، بلکہ گھر کی صفائی سے لے کر دوپہر کا کھانا تک اس کی ذمہ داری ہوتی۔ پرویز کی بہنیں اپنے ہی کھائے ہوئے برتنوں کا ڈھیر اکثر تارا کے لیے چھوڑ جاتی تھی۔ جب پرویز شام کو دفتر سے لوٹتا تو اسے ایک نئی کہانی سننے کو ملتی۔ رقیہ بیگم اپنے شکوے شکایت کرتی تھی اور پرویز مؤدب انداز میں سر جھکائے سنتا رہتا۔ یہ تارا تو بہت خودسر ہو گئی ہے، سارے کام تو میری بچیاں کر جاتی ہیں، اور وہ شام کو آ کر 2-4 برتن دھو دیتی ہے۔ اسے یہ بھی خیال نہیں کہ میں کتنی تنہائی محسوس کرتی ہوں، اوپر سے اپنے بچے کو بھی میرے سر پر مسلط کر کے چلی جاتی ہے۔ رقیہ بیگم شکایتی لہجے میں کہتی، اماں آپ بچوں کو اس کے ساتھ ہی بھیج دیا کریں نا۔ پرویز نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، واہ بیٹے، یہ بھی خوب کہی، اپنے بچوں کو اس ممبئی سیلون میں بھیج دوں؟ وہاں بھانت بھانت کی عورتیں آتی ہیں، ادھر ادھر کی لگائی بجھائی کرتی ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے ان کے ساتھ رہ کر ویسے ہی بن جائیں؟ رقیہ بیگم نے ایک نیا اعتراض جڑ دیا۔ پرویز نے ماں کی بات پر سر جھکایا اور کہا، نہیں اماں، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر بچے وہاں ہوں گے تو کم از کم وہ ان کا خیال رکھ لے گی۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن بعد میں پرویز نے اکیلے میں تارا کی خوب کلاس لی۔ تارا پہلے ہی غموں کی آگ میں جل رہی تھی، اور اس وقت بھی اپنے شوہر کی تیز و تلخ باتوں کے نشتر سہنے پر مجبور تھی۔ پھر ایک دن رابی آ گئی تھی۔ وہ محض یہاں سیکھنے کے ارادے سے آئی تھی، مگر اس کی لگن دیکھ کر تارا حیران رہ گئی۔ صبح سویرے آ کر رابی سیلون کی خود صفائی ستھرائی کرتی، ہر ایک شے کو ٹھکانے پر رکھتی، اور غیر محسوس طریقے سے تارا کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ تارا کو کیسے سکون ملا تھا۔ اب وہ دوپہر کے بعد ہی سیلون کا چکر لگاتی تھی۔ رابی کی سب سے اچھی بات اس کی خوش اخلاقی اور خوش گفتاری تھی۔ تارا کے سامنے وہ اس قدر مؤدب رہتی کہ تارا اس کی صدا پر اتراتی۔ وہ تارا جسے گھر میں پرویز لفظوں کی مار مارتا اور سانس تانوں کی ہار پہناتی تھی، یہاں آ کر رابی کے میم کہنے سے روحانی سکون محسوس کرتی۔ تارا نے رابی کو تقریباً سارے اختیارات سونپ دیے تھے، البتہ حساب کتاب شام کو آ کر خود کیا کرتی تھی۔ بہرحال آنکھیں تو تارا نے بھی بند نہیں کی تھی۔ اس نے اپنی ایک جاننے والی مخبر لڑکی چھوڑ رکھی تھی، جو ہر دوسرے دن پارلر کا چکر لگاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تارا مطمئن ہو چکی تھی، اس لیے تمام کام رابی کے سپرد کرتی چلی گئی، لیکن اس نے آنکھیں اور کان کھلے رکھے تھے۔ رابی نے ہمیشہ ماتھے پر شکن لائے بغیر دن بھر کے واجبات کی تفصیل بتائی اور تمام حسابات سامنے رکھے، جس سے تارا مطمئن تھی۔ ساس نے ایک دن اعتراض اٹھایا کہ کیا سارے سیلون کا کام اس لڑکی کے نام کر دیا ہے؟ دراصل وہ اپنے بیٹے کے کان بھر کر ایک نئی شکایت میں مبتلا رہتی تھی۔ بہو کے جاتے ہی میدان صاف ہوتا، اور ساس اور ان کی بیٹیاں جو چاہتی کھاتی پیتی تھی۔ تارا کے رہنے سے ان کے کئی منصوبے ناکام ہو رہے تھے۔ ساس اور اس کی بیٹیاں تارا کی کمائی پر عیش کرتی تھی۔ تارا اپنی محنت کی کمائی کا ایک حصہ اپنی ماں کو بھیجتی اور باقی ساس کو دیتی تھی، لیکن اب وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی محنت کی کمائی کو بے دریغ لٹایا جا رہا تھا۔ ایک دن تارا نے دیکھا کہ اس کی نند جو 2 دن سے گھر میں رہ رہی تھی، 1000 کے نوٹ دے کر پیزا منگوا رہی تھی۔ تارا نے خاموشی اختیار کی، لیکن دل میں الجھن لیے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کھانا تیار کرنے کے بعد وہ اپنی ساس کو مطلع کرنے گئی۔ ساس اور نند کچھ راز و نیاز میں مصروف تھی۔ کھانا تیار ہے، آپ کہیں تو لگا دوں؟ ساس نے کہا کہ ابھی بھوک نہیں ہے اور شازی کو کہہ دے گی۔ تارا نے بچوں کو کھانا دیا اور کچن کے کام نپٹا کر نکلنے والی تھی کہ اسے یاد آیا ساس کو بتانا رہ گیا۔ جب وہ واپس کمرے میں گئی تو ساس کی آواز سنائی دی کہ کھانا سارا پیک کر لینا، وہاں جا کر کچن میں خوار نہ ہونا۔ یہ سن کر تارا کے قدم رک گئے۔ ساس اپنی بیٹی کے لیے کس قدر آسودگی کی خواہاں تھی، مگر بہو کی محنت ان کو دکھائی نہ دیتی تھی۔ تارا نے کھانے کا ایک حصہ اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ ایسا قدم اس نے پہلی بار اٹھایا تھا اور دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ شام کو گھر آ کر تارا نے غیر معمولی خاموشی محسوس کی۔ پرویز غصے میں تھا کہ یہ کیا حرکت کی ہے آج تم نے؟ میری بہن بھوکی گئی، اور اماں صبح سے بھوکی ہیں۔ تارا خاموش رہی اور سیدھا ساس کے کمرے میں گئی۔ اس نے ساس کی میز پر رکھی ٹرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ اندازہ درست تھا،
ٹرے میں چرگا اور پیزا موجود تھا۔ چکن کے بڑے بڑے پیسز کے باقیات وہاں منہ چڑھا رہے تھے۔ تارا کے انداز اور اس ٹرے نے پرویز کو لاجواب کر دیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے باسکٹ میں پڑا ہوا پیزا کا ڈبہ اٹھا کر پرویز کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ پرویز، میں نے آج تک لب نہیں کھولے، بند آنکھوں سے سب کچھ سہتی رہی۔ جو آپ نے دیکھا وہی میں نے بھی سچ مان لیا، مگر آج میں چاہتی ہوں کہ آپ نہ میری آنکھوں سے دیکھیں نہ کسی اور کی، لیکن ہاں، ایک منصف بن کر ضرور دیکھیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا اماں بھوکی ہیں؟ کیا ان کی بیٹی واقعی بھوکی پیاسی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پرویز کا چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اماں کے چہرے پر پہلے شرمندگی اور پھر غصہ واضح ہو رہا تھا۔ کل کی آئی ہوئی بہو کی یہ باتیں ان کو ان کی نظروں میں گرا رہی تھیں اور اشتعال بھی دلا رہی تھی۔ امی، یہ تو بہت ہی ناانصافی والی بات ہے، آج آپ نے مجھے بھی شرمندہ کیا ہے۔ پرویز شرمندگی سے بولا۔ ہلکی سی مسکان تارا کے لبوں پر ابھری اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تارا نے کھانا کچن تک منتقل کیا اور اسے گرم کرنے لگی۔ اتنے میں اس نے پیچھے پرویز کی آہٹ محسوس کی۔ پرویز نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے کھانا کیوں چھپایا؟ تارا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کھانا اس لیے چھپایا کیونکہ ہم دونوں دن رات محنت کرتے ہیں، صرف اپنے بچوں کی خاطر، اور سارا کھانا شازی اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اسی ماہ میں نے اماں کو 15,000 دیے ہیں اور 2 دن پہلے وہ مزید رقم کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ خوددار انسان ہیں، مجھ سے کبھی رقم کا مطالبہ نہیں کرتے، مگر میں نے کبھی اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کی۔ پرویز حیرت میں غوطہ زن تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تارا، تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تارا نے مضبوط لہجے میں کہا، میں رشتوں میں مضبوطی اور خوبصورتی کی خواہش مند ہوں۔ پرویز کے دل میں تارا کا مقام پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ تارا نے کھانے کی ٹرے سلیقے سے چنی اور سیدھا ساس کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں ساس کا مزاج برہم تھا۔ رقیہ بیگم نے ایک ترچھی نگاہ اپنی بہو پر ڈالی، مگر رخ موڑے بیٹھی رہی۔ تارا نے نرم لہجے میں کہا، آپ ناراض ہیں؟ جانتی ہوں، مگر ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کا احترام کیا، برداشت کیا، آج بھی چپ رہ سکتی تھی، مگر اب خاموش رہنا ٹھیک نہیں۔ شازی نے کل مجھے راستے میں بتایا کہ اس کی عادتیں خراب کرنے والی اس کی ماں ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے نام پر ہمارا گھر برباد ہو؟ تارا کی بات نے رقیہ بیگم کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ سخت رویے میں لچک لے آئیں، مگر بولی، میرے بیٹے کے سامنے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تارا نے پرسکون لہجے میں کہا، امی، اگر میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو شاید بات کبھی واضح نہ ہوتی۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا، حقیقت تھی، تاکہ شازی کے سارے رستے محدود ہو جائیں، وہ سارے چور رستے جو اس کا گھر برباد کر رہے ہیں۔ رقیہ بیگم نے اس بار کوئی جواب نہ دیا، مگر ان کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ تارا کی بات ان کے دل پر اثر کر چکی تھی۔ چپ چاپ ٹرے کھسکائی اور کھانے میں مشغول ہو گئی۔ تارا مسکرائی۔ اس نے محسوس کیا کہ خاموشی سے کتنے ہی محاذ ایک ساتھ فتح کر لی۔